امین وبه استعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی بقا کے جو طریقے رکھے ہیں اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان کھاتا اور پیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اس میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اس کے اندر ہیں۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، اس میں اللہ نے کیسی کیسی لذتیں رکھی ہیں۔ نظر کی لذت ہے، خوشبوؤں کی لذت ہے، زبان سے چکھنے کی لذت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کے اندر نعمتیں ہیں، آدمی غور کرے تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے۔ نعمتوں کا احساس ان کو ہوتا ہے جن کے پاس نعمت نہیں ہوتی، جن کو بھوک نہیں لگتی۔ ان سے پوچھیں کہ بھوک کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کو بھوک تو لگتی ہے لیکن مٹتی نہیں، کھاتے رہتے ہیں پھر بھی بھوک مٹتی نہیں، ان سے پوچھیں بھوک مٹنا کتنی بڑی نعمت ہے، پیاس لگنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور پیاس بجھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63 سے 70 تک، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو پودے اگتے ہیں، جو ایک کھیتی ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ انسان بیج ڈال کے چلا آتا ہے، کیا وہ پودے اگاتا ہے؟ کسان پودے اگاتا ہے کہ اللہ اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پودے اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پھل پھول پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سرسبز و شاداب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کھڑی کھیتی چورا چورا ہو جائے، سوکھ جائے، یا چاہے تو دانہ ہی اس میں کوپل نہ پھوٹے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دانے کی کوپل پھوٹنے کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کہا کہ میں چاہوں تو چورا چورا کر دوں، ریزہ ریزہ کر دوں، یعنی جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس میں بالی لگ جاتی ہے، تو انسان کو ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اور جب ایک دم ہاتھ میں آنے کے وقت پر وہ چورا چورا ہو جائے، اس وقت وہ ہاتھ سے نکل جائے، تو کتنی بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اس کو آسمانوں سے بارش سے کون نازل کرتا ہے؟ اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو تلخ بنا دیں، کڑوا بنا دیں، زہر بنا دیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم چاہیں تو نہ برسائیں، یعنی برسے پانی، رہے سامنے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ زہر رہے، کڑوا ہو جائے، بے لذت ہو جائے، یا بد لذت ہو جائے، کیا کرے گا انسان؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری کا ایمان کے بعد، ایمان لانا سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ آدمی کہ اللہ پر ایمان لائے، باقی شکر گزاریاں اس کے تابع ہیں۔ تو کھانے پینے کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ کھانے پینے کے جو آداب بتائے گئے ہیں، جو احکام بتائے گئے ہیں، ان آداب اور احکام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کھانا کھائیں اور پانی پئیں۔ سب سے اہم ادب کیا سمجھ میں آتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں؟ سب سے پہلا اور اہم ادب اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ یہ تو پہنچ گیا پلیٹ تک، اس سے پہلے ہی سے حلال کھانا، رزق حلال۔ ہمیشہ جو بھی کھانا سامنے آئے وہ ہمارے لیے حلال ہو اور حرام نہ ہو۔ حلال ہے تو اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اگر حرام ہے تو اس کے نقصانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور باقی سارے انسانوں کو کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو روئے زمین میں جو ہم نے حلال اور پاکیزہ رزق رکھا ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے ہمیں روکا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو اس کے بعد ایک انسان کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ ایک انسان ہے جو سفر پہ نکلتا ہے اور پراگندہ بال ہے، خستہ حال ہے، سفر کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، غبار آلود ہے، کپڑے پہ غبار لگا ہوا ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہے، سفر کے نشانات ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہاں سے دعا قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ تو گویا دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ حرام کھانا ہے، اور حلال دعا کی قبولیت کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے حلال کھانے کی وجہ سے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ خستہ حال ہے، پریشان حال ہے، پریشانی میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس سے امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب ایک پریشان حال دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو وہاں امید ہے پریشانی کی وجہ سے کہ دعا قبول ہو جائے، مسافر ہے۔ اور اسی طرح سے وہ شخص ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیادار ہے، جب کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے اس سے مانگتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے لوٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے کھانے میں حرام ملا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یا رب یا رب، رب جو ہے اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اکثر دعائیں ربنا 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 کے ذریعے سے ہیں، تو اللہ کے اس نام کا وسیلہ لیتا ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اتنی ساری امید کی چیزیں جمع ہو گئیں، لیکن اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی ہے کہ جو سب پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ تو کھانے کے معاملے میں حلال کھانا یہ سب سے اہم ہے، اور اسی لیے یہ دعا آپ میں سے اکثر لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آدمی کہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ اپنے حلال کو دے کر کے حرام سے بچا لے، یا اللہ حلال اتنا دے دے کہ ہمیں حرام کی کوئی ضرورت نہ رہ جائے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ انسان کو پڑھنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، اور اپنا فضل اتنا کر دے، فضل و کرم، کہ دوسروں کی حاجت نہ رہ جائے۔ تو یہ دعا یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور معنی سمجھ کر کے اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت میں اس کا پورا سارا مسئلہ ذکر کر دیا 3 لفظوں میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہتے ہیں پورا میڈیکل اسی میں ہے، اور کھانے پینے کے سارے آداب اس میں ہیں، اور کھانے پینے میں جو بھی غلطیاں کی جاتی ہیں وہ اس میں اس کا رد بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، کھاؤ اور پیو، وعلیکم السلام، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کہاں انحراف پایا جاتا ہے؟ کچھ لوگ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ایسے ہیں دنیا میں؟ نہیں ہیں جو نہیں کھاتے نہیں پیتے، ہاں کچھ لوگ ہیں جو اسی کو دین سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز نہ کھایا جائے۔ کہتے ہیں فلاں بابا فلاں بزرگ تو خالی ستو کھاتے تھے، ان کو گوشت دیا جاتا تو نہیں کھاتے تھے۔ کیوں کہتے تھے کہ ستو کھانے میں جو ہے میرا وقت زیادہ بچ جاتا ہے اور میں زیادہ ذکر و فکر کر لیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ نے جس حلال چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلال میسر آتا تھا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ حلال میسر آتا تھا کھاتے تھے آپ، لیکن اگر میسر نہ ہو تو اس کے لیے تکلف نہیں کرتے تھے، اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن حلال ملتا تھا تو آپ کھاتے تھے۔ تو اس لیے بعض لوگ اگر اس کو دینداری بنا لیں کہ فلاں چیز نہ کھانا ہی دینداری ہے، فلاں چیز نہ پینا ہی دینداری ہے، تو یہ دینداری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حلال کیا، کھاؤ، اجازت دی ہے، کھاؤ اور پیو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ جتنا حد سے تجاوز میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔
آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو کیا کیا مصیبت آ جاتی ہے اس کے سر پہ، زیادہ پی لیتا ہے تو کیا کیا مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو سمیٹ دیا ہے کہ اللہ کی جس چیز میں اجازت ہو، اللہ نے اجازت دی نا کھانے پینے کی، تو اللہ نے جو جو کھانے پینے کی اجازت دی ہو وہی کھاؤ پیو، اور اللہ نے جس چیز کے کھانے پینے کی اجازت نہ دی ہو اس کو نہ کھاؤ پیو. یعنی حلال کو استعمال کرو اور حرام سے دور رہو، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرو، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. جو تمہاری زبان جھوٹ موٹ میں کہنے لگ جائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح کی حرکت نہ کرو، بلکہ اللہ نے جسے حلال کیا اس کو حلال کہو، اور اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حرام کہو. تو اس معاملے میں اللہ کے حکموں کا ہمیں پابند ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے تو اس کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. دو چیز ہو تو عبادت قبول ہوگی. کیا کیا ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو. نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو. نیت صحیح ہوگی جب خالص اللہ کے لیے عمل ہوگا، اور طریقہ صحیح ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طریقہ ہوگا. تو کھانے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے طاقتور ہونا، کیونکہ آدمی کھاتا پیتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے، اور کھاتا پیتا نہیں ہے تو کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے روز روز صوم رکھنے سے بھی روکا گیا ہے. ایک آدمی پورے 30 دن مہینے کے صوم رکھ جائے، منع ہے، نہ ایسا کرے. سب سے اچھا صوم داؤد علیہ السلام کا، کہ ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور بلکہ اللہ کے نبی نے کم سے کم رکھنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ میدان جنگ سے آدمی بھاگنے والا نہ رہے اگر ضرورت پڑ جائے تو جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کے والد نے شادی کر دی. بیوی نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے تو بڑے اچھے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتے ہیں اور پورے دن بھر روزہ رکھتے ہیں. تو سمجھ گئے کہ بہو شکایت کر رہی ہے. بھئی جو رات بھر تہجد پڑھے گا بیوی کے بستر پہ کب لیٹے گا، اور جو دن بھر روزہ رکھے گا بیوی کے پاس کب جائے گا؟ صوم کی حالت میں تو بیوی کے پاس جا نہیں سکتے، حرام ہے. تو سمجھ گئے، تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی نے بلایا ان کو اور کہا کہ عبداللہ تم مہینے میں 3 دن صوم رکھا کرو، اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، پورے مہینے کا ثواب ملے گا، کیوں پریشان ہو؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، یہ جوش ہوتا ہے جوانی کا، میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہفتے میں 2 دن رکھ لو، سوموار جمعرات. تو ہفتے میں 2 دن تو کتنا بڑھ گیا؟ پہلے 3 تھا، 4 ہفتے ہوتے ہیں، 4 دونا 8 ہو گیا. ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 7 چوکے 28، 28 29 کا مہینہ ہوتا ہے. تو 3 سے آپ نے بڑھا کے کہاں کتنا کیا؟ 8 رکھ لو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. تو آپ نے کہا سب سے پسندیدہ صوم اللہ کے ہاں داؤد علیہ السلام کا صوم ہے کہ 1 دن صوم رکھتے تھے، 1 دن نہیں رکھتے تھے، اور کبھی میدان سے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگتے تھے. وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ. تو یہ آپ نے اس کی تنبیہ بھی ساتھ میں کر دی. آخری عمر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پچھتاتے تھے، کہتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی اور اپنے اوپر یہ مصیبت نہ لے لی ہوتی. کیونکہ روز وہ 1 دن رکھتے تھے 1 دن نہیں رکھتے تھے. آخری عمر میں جب مشکل ہونے لگی تو لگاتار 15 دن رکھ لیتے تھے، پھر لگاتار 15 دن نہیں رکھتے تھے. تو لیکن بہرحال جو انہوں نے اپنے اوپر عہد کیا تھا اسے پورا کیا، یہ بڑے شرف کی بات ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ کاش میں نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. تو کہنا یہ ہے کہ نیت صرف عبادت ہی میں نہیں ہوتی بلکہ جائز چیزوں میں بھی ہوتی. کھانا پینا جائز چیز ہے، معاملات میں سے ہے، انسان کے اپنے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن اس میں بھی اگر نیت نیک ہو تو یہ چیز بھی عبادت بن جاتی ہے. اس میں آدمی یہ نیت رکھے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے طاقتور رہوں گا.
اور اس کی مثال آپ اس طرح سوچیں کہ اس طرح کی چیزوں میں عبادت کا ثواب کیسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اپنی بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور وہ بھی صدقے کا ثواب پاتا ہے، یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر یہی خواہش وہ غلط جگہ پوری کرتا تب گناہ پاتا کہ نہیں پاتا؟ تو کہا کہ ہاں گناہ پاتا۔ تو کہا جب صحیح جگہ پوری کر رہا ہے تو اللہ ثواب دے رہا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ جو غلط جگہ کرنے پر گناہ دیتا ہے، صحیح جگہ پر کرنے پر ثواب دیتا ہے۔ کیا اللہ کا فضل و کرم ہے، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ تھا، قربان جائیں کہ فوراً بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طرح سے جبکہ نکاح کا معاملہ کیا ہے، مباحات میں سے ہے، جائز چیزوں میں سے ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی بنا پر صدقہ رکھا ہے، کیونکہ وہ آدمی جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے اور غلط جگہوں سے، حرام جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اور ایک چیز جو اس کی ضرورت ہے اسے صحیح جگہ پر اس کی تکمیل کرتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں ایک بات یاد رہے کہ کھانا پینا کسی برتن ہی میں کھائیں گے نا، تو اسی لیے کھانا حلال ہو، ساتھ میں وہ برتن بھی اس برتن میں بھی اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت ہو، جو برتن آپ کھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ اس میں سارے برتن جائز ہیں، ہر کوئی بھی برتن میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں سوائے ایک برتن، وہ کیا ہے؟ سونا چاندی کا برتن۔ سونے چاندی کا برتن نہ مرد اس میں کھا سکتے ہیں نہ عورتیں اس میں کھا سکتی ہیں۔ عورتیں سونا چاندی پہن سکتی ہیں زیور کے طور پر، لیکن کھانے کے لیے چاہیں کہ سونے کے گلاس میں پانی پئیں، سونے کے کپ میں چائے پئیں، سونے کے برتن میں کھانا کھائیں، تو یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مدائن ایک شہر کا نام ہے، وہاں گئے تو پانی طلب کیا، ایک کسان پانی لے کے آیا چاندی کے برتن میں، تو اسی برتن سے اٹھا کے اس برتن کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آپ وہ پانی لا کے دے رہا ہے اور آپ کیسے پھینک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پھینکتا نہیں، لیکن اس کو میں نے روکا تھا کہ اس میں پانی نہیں لانا، اور اس کے بعد بھی لے کے آیا تو میں نے پھینک دیا۔ اس نے بات نہیں مانی ہے، پھر میں نے پھینکا، پہلی بار ہی میں نہیں پھینک دیا ہے۔ اور وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کفار کے لیے ہے دنیا میں اور تمہارے لیے ہے آخرت میں۔ تو یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیث ہیں جن میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کی حرمت کا علم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو منع ہے، اور ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن حکمت اگر جان جائے تو مزید اطمینان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے غور کرنے والوں کے لیے کہ جو غور کریں گے، حکمت نکالیں گے، اگر صحیح حکمت نکال لے گئے تو الحمدللہ ڈبل ثواب پائیں گے، اور اگر حکمت نکالنے میں غلطی ہو گئی اور اس کے اہل تھے، عالم تھے، اہل تھے، تو ایک ثواب تو ملے گا ہی اجتہاد کا۔ تو اس طرح سے اللہ نے ایک موقع دیا ہے اہل ایمان کو غور و فکر کرنے کا کہ وہ شریعت میں جو حکمتیں ہیں اس پر غور کریں۔ اس مسئلے میں علماء نے جو حکمت بیان کی ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے کیوں روکا گیا ہے، اس کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو ظالم و جابر قسم کے بادشاہ یا حکمران ہوتے ہیں، ساری اپنے عوام کا ظالمانہ طور پر لوٹ کے اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں، تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں فخر و غرور کا خطرہ ہے کہ انسان کے اندر کبر اور گھمنڈ آ جائے گا کہ اتنی قیمتی چیز یہ میرا پلیٹ ہے اور یہ میرا پیالہ ہے۔ اسی طرح سے فضول خرچی ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر اس سے کام چلتا ہے، تو فضول خرچی بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی وجہ سے اللہ کے بہت سے نیک بندوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے جن کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے اس طرح کے برتنوں میں کھایا پیا جائے گا تو ان اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو بلا قصور تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو کیا اہمیت دی، ہماری شریعت نے کھانے پینے کو کیا اہمیت دی۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ صلاۃ ہے نا۔ آدمی ایمان لائے، کلمہ پڑھے تو کیا کہیں گے؟ اب تمہارے اوپر صلاۃ فرض ہو، عبادت جس سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے۔ کھانے پینے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کھانا سامنے حاضر ہے، صلاۃ میں نہ جاؤ، صلاۃ درست نہیں ہوگی۔ کھانا آ گیا، کھانے کی مہک ناک کو پہنچ رہی ہے، طبیعت مچل رہی ہے کھانے کے لیے، اور اس کے باوجود اٹھ کے چلے گئے، یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا آ گیا، کھانا کھا لو، اس کے بعد جاؤ صلاۃ پڑھنے۔ تو یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر سے پہلے جس صحابی کا نام آیا تھا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، اور یہ ہیں عبداللہ بن عمر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ بہت سارے صحابہ، کیونکہ عبداللہ اللہ کو بہت پیارا نام ہے، اس لیے بہت سارے صحابہ نے اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور صلاۃ کی اقامت کہہ دی جائے تو پہلے کھانے سے شروع کرو، کھانا ختم کر لو، جلد بازی نہ کرو، فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر کے صلاۃ ادا کرو۔ تو یہ کھانے کے آداب میں سے ہے، اور اسی لیے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی، یہ خالی اجازت تک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے، اگر کوئی آدمی کھانے کی موجودگی میں کھانا چھوڑ کے جاتا ہے اور دل اس کا لگا ہوا ہے تو اس کی صلاۃ درست نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ بحضرۃ طعام، کھانے کی موجودگی میں صلاۃ درست نہیں ہے۔ ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، اور اس صورت میں بھی نہیں کہ جب انسان کو پیشاب یا پاخانے کی سخت حاجت ہو اور اس کے لیے مشقت اٹھا رہا ہو، ایسی صورت میں بھی صلاۃ پڑھنا درست نہیں ہے۔ یعنی آدمی فارغ البال ہو کر کے جائے، ذہن خالی رہے، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ سب کھانے کے آداب سے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ کتنی باتیں یاد رہ جائیں گی، کتنی بھول جائیں گے؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا اراد ان یاکل غسل یدیہ، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا چاہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو دھل لیا کرتے تھے۔ صفائی ستھرائی کا تقاضا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، بسم اللہ کہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی کہتا ہے تو جائز ہے، بسم اللہ کہنا بہتر ہے۔ اس میں برکت اللہ ملاتے ہیں، وعلی برکت اللہ جو ملایا گیا اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی بسم اللہ شروع میں بھول گیا تب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اول ہو آخر، وہاں بھی صرف بسم اللہ ہی کہنا ہے، صرف اول ہو آخر ہو بڑھا دیا کہ بسم اللہ شروع میں چھوٹ گیا، لیکن یا اللہ میرا اول بھی بسم اللہ، میرا آخر بھی بسم اللہ ہے نا۔ یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، جب آپ گھر سے نکلیں دروازے سے باہر ہوں تب پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ جو پڑھتے ہیں یہ کھانے سے پہلے ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ کھانے پر کھانے کی دعا ہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، ان کو اپنی بیوی بنانے کی عزت عطا فرمائی۔ اور تو ان کے بیٹے تھے عمر، تو ماں سے شادی کر لی تو بیٹا بھی ساتھ میں، تو یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اسی لیے کہتے ہیں ان کو ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ یہ کھانا کھا رہے تھے تو چھوٹا بچہ کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے اٹھا رہے ہیں، کبھی یہاں ہاتھ چلا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے کا ادب سکھایا، ڈانٹا ڈپٹا نہیں بلکہ سکھایا۔ آپ نے کہا اے بچے
اللہ کا نام لو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ. بہت زیادہ بھی نہیں سکھایا, صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں, تھوڑی سی چیزیں جو اس کے ذہن کے مطابق ہوں. سم اللہ, بسم اللہ کہہ کے کھاؤ. کل بے یمینک, داہنے ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلیک, اپنے قریب سے کھاؤ, ہے نا. یہ 3 چیزیں انہیں سکھا دی اور اس کا اتنا اچھا اثر ہوا, کہتے ہیں کہ اس کے بعد ولا زالت طعمتی بعد, اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا. آپ نے ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, برا بھلا نہیں کہا. جبکہ اگر بائیں ہاتھ سے کوئی کھا رہا ہو تو بائیں ہاتھ سے کھانا کتنا ممنوع ہے کہ شیطان کا کھانا ہے بائیں ہاتھ سے. لیکن بائیں ہاتھ سے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو پہلی فرصت میں یہ نہیں کہیں گے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ, داہنے سے کھاؤ. یہ الٹا طریقہ ہے. پہلے کہیں گے داہنے سے کھاؤ, پھر کہیں گے بائیں سے مت کھاؤ, پھر سب سے آخر میں کہیں گے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. لیکن ابھی ہمارا طریقہ دعوت و تبلیغ کا, تعلیم کا الٹا ہی ہو گیا. ہر چیز میں پہلے سب سے سخت ترین چیز بیان کریں گے, اس کے بعد اس سے کم اور اس کے بعد اس سے کم. سب سے پہلے کہیں گے ارے شیطان کے طریقے پر, اس کے بعد کہیں گے بھائی بائیں سے منع ہے, اس کے بعد کہیں گے داہنے سے کھاؤ. اور بعض لوگ یہ بتانا بھول جائیں گے, ہاں کہیں گے مزار پہ جانا شرک, مزار پہ مت جاؤ, مسجد میں جاؤ. تو مسجد میں جانا تو نہیں بیان کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتاؤ, کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتاؤ, اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کا نقصان کیا ہے وہ بھی بتاؤ. لیکن دعوت میں, تعلیم میں یہ غلطی بہت ساری جگہ یہ غلطی پائی جاتی ہے اور یہ کمی پائی جاتی ہے. صحیح طریقہ بتائیں کہ بھائی اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو, مصیبت میں اسی کی دعائی دو, اسی سے فریاد کرو, غیروں سے فریاد نہ کرو. غیروں سے فریاد کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. تو اس میں کتنے ادب ہو گئے؟ 3 ادب. بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے, اور دائنے ہاتھ سے کھانا, اور اپنے قریب سے کھانا. اور بھول جانے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ. سنن ابی داؤد, سنن ترمذی کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بسم اللہ کہہ کے کھاتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا. اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, جب آدمی کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے, بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے, تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے, اللہ کا نام لینے والے لوگ اس گھر میں گھس نہیں سکتے. بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا. جب کھانے پر آدمی بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے کھانا نہیں ہے. تو جس گھر میں نہ اسے کھانا ملے گا نہ سونا ملے گا, وہاں رہ کے شیطان کیا کرے گا؟ لیکن جس گھر میں اسے کھانا بھی مل رہا ہے, سونا بھی مل رہا ہے, مزے سے رہے گا. اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے. تو بھائی پوچھے کھانے میں بسم اللہ یاد سے کرتے ہو کہ بھول جاتے ہو؟ جو بھی آیا شروع پڑ گئے بلا بسم اللہ. اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں؟ نہیں. غفلت اتنی ہے, اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں, اور یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ بھول گئے, بھولنا بھی یاد نہیں رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے جس کی وجہ سے شیطان کا غلبہ بڑھ جاتا ہے. اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں. ایک حدیث بیان کر کے پھر درس آج کا مکمل کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں باقی ادب کو پورا کریں گے. یہ حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے تھے, اکٹھا اجتماعی کھانا کھاتے تھے, ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے, تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں شروع کرتے تب تک ہم لوگ شروع نہیں کرتے تھے. یہ ایک ادب ہے. اگر کوئی صاحب فضل ہے, اور یہ بہت ساری جگہوں پر ماشاءاللہ یہ رسم ہے کہ بلاتے ہیں باقاعدہ, بسم اللہ کرو, کھانا شروع کرو, تب لوگ کھاتے ہیں. کہیں کہیں کچھ نہیں, بس پہنچے اور ٹوٹ پڑے. تو یہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب کھانے کی اجازت دی جائے, یا جو صاحب فضل ہے اس مجلس میں فضیلت والا شخص ہے وہ پہلے کھائے اور اس کے بعد میں پھر لوگ کھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شروع نہیں کرتے تھے تب تک ہم لوگ شروع نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار ہم لوگ ایک کھانے پہ گئے, ایک کھانے پہ ہم سب پہنچے,
اور ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی جیسا کہ کوئی اسے دھکا دے کے لا رہا ہو، ڈھکیل کے لا رہا ہو، اور وہ کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھانے جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں ایک بدو دوڑتا ہوا آیا، اعرابی بدو دوڑتا ہوا آیا، اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، جیسے کوئی ڈھکیل کے لا رہا ہو، اتنا تیز آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ اس بچی کے ساتھ اور اس بدو کے ساتھ میں شیطان آ رہا تھا کہ ان کے یہ کھائیں گے، ان کے ساتھ میں شیطان بھی ساتھ میں کھا لے گا۔ اس وقت شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں، گویا بدو کا ہاتھ پکڑ لیا، کھانے نہیں دیا، بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، کھانے نہیں دیا، شیطان کا بھی ہاتھ آپ نے اصل میں شیطان کا ہاتھ پکڑا۔ بچی کو روکنا مقصد نہیں تھا، بدو کو روکنا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا جائے گا، اس کے بعد کھانا۔ تو آپ نے کہا شیطان کا ہاتھ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی آداب پر اللہ نے توفیق دی تو اور مجلسوں میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔